ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کے مضامین توجہ کے ساتھ سننے، سمجھنے اور اس کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کے اللہ ہمیں فکر نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں قرآن کی تبلیغ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن کے مضامین جو اللہ ہمیں بتا رہے ہیں، اس مبارک حلقے کی برکت سے، اس درس قرآن کی برکت سے ہم اس میں آپس میں بھی مذاکرہ کریں تاکہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہو اور مضامین ہمارے ذہن میں نشین ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ۔ آپ نے فرمایا جس نے قرآن میں مہارت حاصل کر لی، اچھے انداز میں پڑھنا سیکھ لیا، تجوید کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ جو قرآن پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے معزز بڑے فرشتوں کے ساتھ اس کا شامل فرمائیں گے۔ جو دنیا میں قرآن کو بہترین پڑھے گا، کل وہ بڑے بڑے فرشتوں کے ساتھ اٹھے گا، بیٹھے گا۔ معزز میر منشی جسے کہتے ہیں، ایسے فرشتوں کے ساتھ اللہ ان کا اٹھنا بیٹھنا کریں گے، کیونکہ دنیا میں یہ آگے تھا قرآن سیکھنے میں، تو قیامت میں جنت میں بھی یہ آگے رہے گا۔ جنت میں آگے بڑھنا ہے تو قرآن ہے، درجے بلند کرنا ہے تو قرآن ہے، ایک ایک آیت پر درجہ بلند ہوگا۔ اب میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے کہ ہم کتنے درجے جنت کے بلند کر لیتے ہیں۔ ایک فلیٹ چاہیے کہ 2 چاہیے کہ 4 چاہیے، دنیا میں 10 بھی کم پڑ جاتے ہیں، سوچو جنت میں کیا ہوگا پھر۔ 6666 درجے ہیں جنت کے، جتنی آیتیں اتنے درجے۔ اب موقع ہے، زندگی ہے، غنیمت سمجھیں، اپنے درجات کو بلند کیوں نہیں کرتے؟ عزتیں تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ حکومتوں پر بھی اگر حاکم قرآن کا عامل بیٹھ جائے تو پھر حکومتوں کے اندر برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ عراق کے جو صدر گزرے نا ابھی، جن کو پھانسی دے دی گئی، اتنے قرآن کے شوقین تھے کہ سنا ہے، ہم نے تو دیکھا بھی نہیں، تو سنا ہے کہ انہوں نے اپنے خون سے قرآن کو لکھوایا تھا۔ واللہ اعلم، اب یہ مسئلہ الگ ہے کہ خون سے قرآن لکھانا صحیح ہے غلط ہے، وہ مسئلہ الگ ہے، مگر قرآن کے اتنے بڑے شوقین تھے وہ عراق کے صدر، جو ابھی قریب میں ان کو پھانسی دے دی گئی، معروف بھی ہیں، مشہور بھی ہیں، تو وہ قرآن کے اتنے ماہر تھے اور شوقین تھے کہ اپنے خون سے انہوں نے قرآن کو لکھوایا تھا۔ مگر حکومت کی لائن سے مزاج اور طبیعت بڑی سخت تھی ان کی۔ ایک کسان کو گرفتار کر کے لایا گیا ان کے سامنے۔ یہ وہ کسان ہے جس نے حکومت کی زمین پر کھیتی پکا کر اپنا گزر معاش کر رہا ہے، حکومت کی اجازت کے بغیر۔ تو سب کا یہی اندازہ تھا کہ اب یہ چونکہ سخت مزاج ہے تو بڑی سخت سزا بھی سنائیں گے۔ تو پھر بڑے اس کسان سے انہوں نے دریافت کیا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، زمین تو حکومت کی ہے، تم نے کیسے اس میں کھیتی کر لی؟ تو انہوں نے کہا کہ جناب میں بھوکا غریب، میرے بچے بھوکے غریب، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، ہمیں زمین ملی، ہم نے اس میں کھیتی چلائی، بس اس طرح ہمارا گزارا چل رہا ہے۔ تو بہت دیر تک توقف اور سوچنے غور کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ جو زمین میں یہ کھیتی کر رہے ہیں ان کے نام کر دو۔ ساری رعایا حیران ہو گئی، ان کے اطراف کے لوگ پریشان ہو گئے کہ ان کا مزاج تو ایسا نہیں ہے، بڑے سخت مزاج ہیں۔ تو انہوں نے ساروں کی حیرانی کا ایک ہی جواب دیا، سب کی پریشانی کا ایک ہی جواب دیا کہ حکومتیں ہوتی ہیں بھوکوں کا پیٹ بھرنے کے لیے، ان کو گرفتار کر کے سزا دینے کے لیے حکومتیں نہیں ہوتی۔ حکومتوں پہ بیٹھ کر حکمرانی کرنا کوئی معمولی کام بھی نہیں ہے، انصاف کرنے والا بندہ ہی حکومت کر سکتا ہے، باقی تو سب لوٹ پارٹی کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ ہمیشہ جب بھی انتخابات آئے نا تو دعا کرو اللہ سے کہ اللہ ہمیں منصف انصاف کرنے والے، سب کا بھلا چاہنے والے ایسے لوگوں کا اللہ انتخاب فرمائے، ورنہ چور جب آ جاتے ہیں تو پھر تو مسئلے ہی ہیں۔ باقی عزت رزق تو اللہ کے ہاتھ میں، اللہ ہی عزت دیتا ہے، اللہ ہی رزق دیتا ہے،
لوگ ہاتھوں سے چھنا سکتے ہیں، نصیب سے نہیں چھنا سکتے۔ ہاتھوں کا تو چھنا لوگے، نصیب سے کیسے چھناؤ گے؟ وہ تو اللہ نے دینا ہے۔ اللہ ہم سب کو روزانہ قرآن پاک کی کثرت تلاوت کی توفیق نصیب فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک اور مقدس اور پاکیزہ ارشاد ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، اور اگر تم کو اس بات کا احتمال ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے تو اور عورتوں سے جو تم کو پسند ہو نکاح کر لو، 2 سے، 3 عورتوں سے، 4 عورتوں سے۔ بس اگر تم احتمال کس کا ہو کہ عدل نہ رکھو گے، انصاف نہیں کر پاؤ گے، تو پھر ایک ہی عورت تمہارے لیے کافی ہے، یا جو لونڈی تمہارے ملک میں ہے وہی صحیح۔ اس امر مذکور میں زیادتی نہ ہونے کی توقع قریب تر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 3 ہے۔ اس آیت کے اندر 3 باتیں ہیں۔ نمبر 1، یتیم بچیوں کے ساتھ اگر نکاح کرنے کا ارادہ ہے تو پھر کیا چیز سامنے ہونا چاہیے۔ نمبر 2، اگر ان بچیوں کے علاوہ دوسرے عورتوں سے نکاح کرنا چاہو کر سکتے ہو، کوئی بات نہیں۔ کتنے کر سکتے ہو؟ 1 نکاح کر سکتے ہو، اگر چاہے تو 2 کر سکتے ہو، اگر چاہے تو 3 کر سکتے ہو، اگر چاہے تو 4 نکاح کر سکتے ہو۔ تیسری بات اس آیت کے اندر، یہ جو اللہ نے حکم تمہیں دیا ہے یہ انصاف والا حکم ہے، اس میں کوئی ناانصافی نہیں ہے۔ ذالک ادنی الا تعولوا، کہ اللہ کا قانون رحمت ہے، اللہ کے قانون میں انصاف ہے۔ یہ 3 باتیں اگر ہم سمجھ جائیں تو اللہ کا کرم میں بہت بڑی بات ہم سمجھ گئے۔ پہلی بات کی جو اس آیت کے اندر ذکر ہے، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، چونکہ اوپر والی آیت اس سے پہلے والی آیت میں یتیموں کا ذکر ہے، تو اسی آیت سے یہ مسئلہ جڑا ہوا ہے، یتیموں کا مسئلہ۔ اس لیے کہ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ اگر کسی بچی کے والد کا انتقال ہو جائے تو وہ تو نابالغ ہونے کی وجہ سے کیا ہو جاتی؟ یتیم ہو جاتی، اور وہ جب بچی شادی کے قابل ہو جاتی تو اس کے جو سرپرست ہوتے وہ خود ہی نکاح کر لیتے اس سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی وراثت میں مال ہے، اگر اسے ہم اور جگہ نکاح کریں گے تو مال بھی دینا پڑے گا، ہم خود ہی نکاح کر لیں گے تو مسئلہ ہی ختم ہے۔ تو مال کی وجہ سے اپنی یتیم جو بچی ان کی کفالت میں ہوتی تھی، جب وہ بڑی ہوتی تھی تو اس سے نکاح کر لیتے تاکہ اس کے ساتھ مال بھی آ جائے۔ نمبر 2، اور دل میں یہ ہوتا تھا کہ مہر نہ ادا کریں گے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، پوچھنے والا کون؟ باپ تو زندہ نہیں ہے، مہر ہڑپ کرنے کی نیت ہوتی تھی۔ اور تیسرا، اس پر کتنا بھی ظلم کر لو یہ کہیں نہیں جائے گی، کیوں؟ اس کا کوئی اور ہے نہیں، فریاد کرے گی تو ہم ہی اس کے ہیں، فریاد سننے والے، تو اور کہیں جائے گے نہیں، تو سب سارے کام یہی ہیں۔ تو جن کے دلوں میں یہ تنگ نظری ہے، یہ خیانت ہے، یہ دھوکے بازی ہے کہ بھی یتیم بچی کی ہم کفالت کر رہے ہیں، اس کا باپ مر گیا، میں اس کا چچا ہوں، یا خود چچا نکاح کر لے، یا چچا اپنے بیٹے کے ساتھ اس کا نکاح کر دے، اپنے بھائی جو مر چکا ہے مرحوم اس کی بیٹی کے ساتھ۔ 2 بھی صورتیں ہیں، چاہے خود نکاح کر لے یا اپنے بچوں کے ساتھ اس کا نکاح کر دے۔ دونوں صورتوں میں اگر نیت یہ ہے کہ اس کا مال بھی ہڑپنا ہے، مہر بھی نہیں دینا ہے، اور اس پر کوئی ظلم بھی ہم کریں گے تو وہ کسی کو جا کر نہیں سنائیں گے، اگر یہ چیزیں ہیں تو پھر یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر تمہیں خود یہ اس بات کا ڈر خوف ہے کہ اگر ہم اس یتیم بچے کے ساتھ خود رشتہ جوڑ لیں گے یا اپنے بچوں کا رشتہ جوڑ دیں گے اور ہم انصاف نہیں کر پائیں گے تو پھر چھوڑ دو، کوئی ضروری نہیں کہ تمہارا ہی نکاح ان سے ہو، دوسروں کے ساتھ ان کا نکاح کرو۔
اس کا نکاح دوسروں کے ساتھ کرو، اس کا جو حق ہے اس کے باپ کی طرف سے ملا ہوا وراثت اسے پوری امانت داری کے ساتھ دیا کرو۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں ڈر ہے، اگر تمہیں خوف ہے، اللہ تقسطوا فی الیتامیٰ، یتیم بچیوں کے بارے میں اگر تم انصاف نہ کر سکو تو کوئی ضروری نہیں ان سے نکاح کرنا، دوسروں کے ساتھ نکاح کر کے ان کا مال امانت داری کے ساتھ ان کو ادا کرو۔ یتیم بچیوں کی کفالت اور ان سے نکاح اگر صحیح نیت سے کرا جائے تو ڈبل ثواب۔ اگر اس نیت سے نکاح کریں گے کہ بھی بچی کا باپ تو ہے نہیں، اگر دوسری جگہ نکاح کریں گے پتہ نہیں کون کون کیسے کیسے نکاح میں آئے گا اور وہ کہاں ظلم کرے گا، اگر یہ نیت ہے تو پھر خود نکاح کر کے اس کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو، کوئی بات نہیں۔ اگر نیت اچھی ہے تو نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں، اگر نیت بری ہے تو پھر بہتر ہے آپ دوسری جگہ نکاح کرو اور اس کی چیزیں اسے واپس کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ گھر سے نکل کر مسجد جا رہے تھے مدینہ منورہ میں، تو ایک صحابی سے ملاقات ہوئی، کپڑوں پر وہ اثرات محسوس ہو رہے تھے جو نکاح کے اگلے دن محسوس ہوتے ہیں، خوشبو لگی ہوگی یا رنگ لگا ہوگا، کوئی بھی علامت اس زمانے کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر پہچان لیا، کہا کیا آپ نے نکاح کر لیا؟ کہ ہاں نبی جی کل میں نے نکاح کر لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا، ان سے پوچھا کہ کس سے کیا، کنواری لڑکی سے کیا یا بیوہ سے کیا؟ تو وہ چونکہ نوجوان صحابی تھے، انہوں نے کہا میں نے بیوہ خاتون سے نکاح کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی تم جوان ہو، جوان بچی سے نکاح کرتے تاکہ تم دونوں ایک دوسرے کو سمجھتے۔ تو انہوں نے کہا کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل صحیح بات ہے، مگر میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، ابھی جو جنگ ہوئی اس جنگ میں میرے والد کا انتقال ہو گیا، اور میری 6 بہنیں ہیں۔ کتنی بہنیں ہیں؟ 6 بہنیں ہیں، اور میں ان سب کا اکیلا بھائی ہوں، ماں بھی نہیں ہے، والد صاحب انتقال ہو گئے۔ اب میری کتنے بہنیں ہیں؟ 6 بہنیں، اور میں ان سب کا بڑا ہوں، یہ سب میرے سے چھوٹی ہیں۔ اگر میں اب جوان لڑکی سے نکاح کرتا تو وہ بھی ان کی ہی طرح ہوتی، وہ میرے بہنوں کی تربیت کہاں سے کرتی، وہ میرے بہنوں کو کیسے سنبھالتی، اس لیے کہ وہ خود نوجوان ہوتی تو وہ کہاں سے سنبھالتی، اور پھر مجھے بہنوں میں اس میں کوئی فرق ہی محسوس نہیں ہوتا۔ پھر اس لیے میں نے بڑی عورت سے نکاح اس لیے کیا تاکہ وہ آئے اور میری 6 بہنوں کو ماں بن کر ان کی پرورش کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت شاباشی دی، کہا بہت خوب مبارک ہو کہ تم نے بڑا اچھا کام کیا، اس لیے کہ اپنی یتیم بہنوں کا اتنا خیال، اپنی خواہش کو جو ہوتی ہے ایک نوجوان میں کہ میں امبی ہوں تو مجھے امبی لڑکی ملے، میں کنوارا ہوں تو مجھے کنواری لڑکی ملے، میں بیچلر ہوں تو مجھے بیچلر لڑکی ملے، یہ ہر ایک کا خواب ہوتا ہے، مگر اپنی 6 بہنوں کے لیے انہوں نے اپنے اس خواہش کو چھوڑ دیا۔ تو یتیم کی کفالت کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اب آگے بڑھیں گے، ٹھیک ہے، یہ عنوان یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اگر تمہیں ان کے علاوہ یتیم بچیوں کو چھوڑ کر کوئی اور عورتوں میں اگر تمہیں پسند ہو نکاح کرو، 1 سے 2 سے 3 سے 4 سے۔ کیا حضرت؟ مثنى وثلاث ورباع۔ مثنى کیا مطلب؟ 2 سے، مطلب اس کا ترجمہ ایسا کریں گے 2 سے، یا وثلاث 3 سے، یا رباع 4 سے۔ 2 سے 3 سے 4 سے کہتے ہی دھن کر کے طبقہ اٹھا، گمراہ فرقوں کو بولنا، غلط ترجمہ کرنے، غلط مطلب قرآن سے نکالنے اماں جی کے۔ پہلا مسئلہ یہ سمجھے کہ کس فرقے نے اس کا کیا ترجمہ کیا۔ مثنى 2، ثلاثہ 3 اور رباع 4، ٹھیک ہے، ترجمہ تو ایسے ہی ہوگا عربی کا۔ تو ایک فرقہ اٹھا جس کا نام ہے خوارج، گمراہ فرقہ ہے خوارج۔ تو انہوں نے کہا مطلب 18 عورتوں سے نکاح کر سکتی ہیں، کہتے ہیں 18 عورتوں سے، کیسا جب 2 3 4 حساب لگاؤ گئے، 2 کہتے ہوئے 3 6 بھی 4
پھر آگے 4 4 کا ہے، 4 4 8 ہے، 8 بھی 10 سے 18 سے شادی کر سکتی ہیں. اور ایک فرقہ شیعوں کا، اور اس میں بعض غیر مخلدین بھی جڑ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، اس کا مطلب ہے 9 عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے. شیعوں کا کہنا کیا ہے؟ 9 عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں. تمہارا حساب ذرا بولو بھائی. انہوں تو ایسا حساب ڈالے، تمہیں کیسا حساب ڈالے؟ تو انہوں بولے 2 سے 3 سے ہے، 2 بھی 3 کہتے ہیں 5. پھر کیا بول رہی؟ 4 سے 5 بھی 4 9. دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب آپ دنیا سے پردہ فرما گئے تو آپ کی 9 بیویاں تھیں. 9 بیویاں تھے یا 9 کر کو بول کوئی جڑ کا مسئلہ ہوگا، ختم قصہ جوڑ دلے انہوں 18 کا انہوں ذرا آدھے کو ہے. اور ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے جو بیچ میں وارد ہو، مسنا و ثلاثہ و رباع، یہ جو بیچ میں 2 واو آئے ہیں، اس کا ترجمہ انہوں نے جمع کا کیا ہے. 2 کو بھی جمع لو، 3 کو بھی جمع لو، 4 کو بھی جمع لو. اب جمع کو انہوں کون کی 18 کا، انہوں کون کی 9 کا ڈالیں. حالانکہ یہاں حرف واو کا ترجمہ ہوتا ہے تنوین، تنوع کے معنی میں کیا؟ او یا. 2 سے کرو یا 3 سے کرو یا 4 سے کرو، بس ختم. اہل سنت والجماعت، اہل حق کا مسلک یہ ہے کہ ایک نکاح کافی ہے اگر تم انصاف نہیں کر سکتے. ہاں اگر تم انصاف کر سکتے ہو، اگر تم اخلاق والے ہو، دولت مند ہو، تو پھر 2 کر کے سنبھالو. اور بھی تمہارے پاس دولت ہے اور تمہارے پاس اخلاق بھی ہیں تو پھر 3 کر کے ان کا حق ادا کرو. اور بھی تم طاقتور ہو، دولت مند ہو، اخلاق والے ہو، تو 4 کر کے ان کو نبھاؤ. تو دنیا میں یہ 3 چیزیں ہو گئی. نمبر 1 کیا کہتے ہیں؟ 18 عورتوں سے. اور نمبر 2 کیا کہتے ہیں؟ بعض غیر مخلدین تو کہتے ہیں یہ بہو جو ہے حسر کے معنی میں. کیا مطلب؟ کہتے ہونا سے کرو. یہ خالی مثال دی تم نہ 2 سے 3 سے 4 کہتے ہونا کرو مطلب اس کا نعوذ باللہ. صرف واو کا ترجمہ بدلنے سے کتنے معنی بدل رہے ہیں. ترجمہ کتنی احتیاط سے کرنا پڑتا ہے. صرف واو کا ترجمہ بدل جائے، صرف واو کا ترجمہ. تو بہرحال تو ایک طبقہ نے کہا 18، ایک طبقہ نے کہا 9 عورتوں سے، اور ایک طبقے نے کہا جتنی چاہیے عورتوں سے. اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ 4 نکاح سے کرنے کی اجازت ہے، مگر شرط وہی کہ انصاف ہے تو کر سکتے ہیں، اگر انصاف نہیں تو پھر ایک تمہارے لیے کافی. ایک چیز سمجھ گئے اس کی. دوسری چیز، 4 پر دنیا میں تب وبال ہے، بار بار مسلمانوں پر اعتراض کرتی، چونکہ انہوں قرآن میں سے نعوذ باللہ کبھی بھی قیامت کی صبح تک جھوٹ نہیں نکال سکتے. ہمارے نبی کی باتوں میں کبھی جھوٹ ان کو نہیں ملتا، نہ قرآن میں جھوٹ، نہ نبی کی بات میں جھوٹ، نہ شریعت کے کسی عمل میں ان کو ناانصافی نظر آتی ہے. تو ایک کا دکھا 2-3 مسئلے ان کو ہاتھ کو لگ گئی. ایک مسئلہ تو یہ 4 عورتوں کی شادی کا، اور دوسرا مسئلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کم عمر میں ہوا، ایک مسئلہ ان کو مل گیا. اور تیسرا مسئلہ عورتوں کو 1 حصہ وراثت میں اور مرد بچے کو 2 ڈبل حصہ، یہ 3 مسئلے ان کو مل گئے. اور طلاق کا مسئلہ بھی تو ہے ان کے پاس. تو یہ 3-4 مسئلے ہیں ان کے علاوہ، اور یہ پوری شریعت میں کوئی اعتراض نہیں کر سکتے. اب ان کو ملا سو مدعا یہ تو بار بار پوری دنیا میں اعتراض کیا جاتا ہے. اور جب شریعت کے بارے میں بولو تو ایک لائن بھی اخباروں میں نہیں آتی. 2 گھنٹے رات میں تم بیان کرو سیرت پر کسی بھی علاقے میں، اگلے دن وہاں کے اخباروں میں ایک لائن بھی نہیں چھپے گا. اگر وہی کوئی آ کر اسلام کے خلاف بک دے، اگلے دن ہر نیوز اور ہر اخبار کے ہیڈ لائن یہ ہوگا عنوان. کیونکہ پوری دنیا اسلام پر اعتراض کرنا چاہتی ہے، پوری دنیا اسلام کو بدنام کرنا چاہتی ہے. جیسے کافرہ خاتون ہے ایک پڑوسی ملک کی، کیا نام ہے اس کا؟ نسرین شاید نام ہے. اس نے کہہ دیا کہ جب ایک مرد کو 4 عورتوں کی اجازت ہے تو پھر ایک عورت کو 4 مردوں کی اجازت ہے. لے ہنگامہ ہوگا، اٹھا لیا پوری دنیا کے ملکوں والے اٹھا لیا اسے. کیا بولے ماں تمہیں؟
तुम्हें गौर व फिक्र करने वाली औरत, ऐसी सोच और किसकी भी नहीं। तो काफिरों को तो एक मुद्दा है, वो तो ऐसे चीज़ों पे खूब पैसा खर्चा करेंगे और उसे मुल्कों में बुलाया गया और बड़ा एजाज़ दिया गया कि तुमने कितना बड़ा मसला हल कर दिया, तुमने इंसाफ का मामला हल कर दिया। क्या एक मर्द माने को 4 औरतें, तो फिर एक औरत को 4 मर्द माने कि नहीं हो सकते? इसलिए कि उनको मुद्दा इस्लाम के खिलाफ चाहिए था। जो इस्लाम के खिलाफ बोलेगा उसका सिक्का दुनिया में चलता रहेगा। तो मेरे अजीज और मेरे भाइयों, तो ये उन एतराज़ों में से एक एतराज़ है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा एतराज़ इस बात पर भी होता है कि इस्लाम में 4 शादियों का बोलता लेना, औरतों के ऊपर जुल्म है भैया। अब इसे समझें, इसे हमें 3 तरीके से समझना। जवाब तुम्हें सही समझे तो तुम्हें आगे चल को तुम्हें सवाल करे तो जवाब देना तुम्हें, ठीक है, वो नियत से सुनती। अगर कोई आपसे ये सवाल करे कि अभी इस्लाम के अंदर 4 शादियाँ करने का है ना, ठीक है, सरासर औरतों पर जुल्म है क्या है, करके उनका एक सवाल रहता है उनके माइंड में, क्योंकि उन्होंने नहीं जानते, तुम्हें जान लो इंशाअल्लाह। तो 3 चीज़ें मजहबी एतबार से जानो, एक से ज़्यादा निकाह करना कैसा है, और समाज के एतबार से जानो कि एक से ज़्यादा निकाह करना कैसा है, और एक अखलाकी एतबार से जानो कि एक से ज़्यादा निकाह करना कैसा है। आसान सा सबसे पहला जवाब इसका क्या कहूँ, सीधा सीधा 4 शादियां कर को ही कर को। तुम्हें अब तक तुम्हारी जिंदगी में कितने के बारे में सुन को ही एक कांत भी तुम्हें एक जने मिलती पर मैसूर में। तुम्हारे अपने खानदान में पिछले देख लो कितने तो भी पड़दादा सब देख लो। इजाजत तो 4 की है मगर फिर भी मुसलमान नहीं कर रहा है, ये कोई भी देखता नहीं। बात समझे? इजाजत तो इस्लाम ने 4 की दी है, फिर भी ज्यादातर 1 पर या 2 पर खत्म बात। 4 के तो आपको मिसाल मिलती ही नहीं दूर दूर तक, बहुत मुश्किल से एक आध कहीं पर दूर दूर जाकर मिलता है। तो फिर ये वबाल कहीं को बार बार 4 कर दो। इजाजत है फिर भी नहीं कर रही, इन्हें कमाल। और कर को कहते ही दिखाओ 1% भी नहीं पूरी दुनिया के अंदर। इतने बड़े मजमे में एक तो भी 4 वाले जब हजरत कांगा लगा एक ही दिन संभालते में 4 का सवाल कर रही। तो सबसे पहली चीज, एक से ज्यादा निकाह करना मजहबी एतबार से समझेंगे। हर मजहब में दुनिया के अंदर जितने मजाहिब हैं, हर मजहब के अंदर 1 से ज्यादा निकाह करने की इजाजत है। तो फिर इस्लाम के इस इजाजत पर एतराज क्यों? यहूदी एतराज करते हैं, भाई यहूदी तुम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मानते हो, हम भी मानते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का निके कितने हुए? 2 निके। हजरत सफूरा से जो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी थी, ठीक है, और दूसरा ये कूसी औरत थी, उनसे हजरत का निकाह हुआ। अब उन्होंने खामोश हो गया, करेक्ट ना कर। आगे बढ़े, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर उतरी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के मानने वाले, तुम बताओ कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कितनी अहलिया थी? 6 के तो नाम किताबों में मौजूद हैं, बाकी 100 की रिवायत तो मशहूर है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के निकाह 100 हुए थे। एक मरतबा अल्लाह ताला से पूछे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, या अल्लाह बहुत कमजोरी महसूस हो रही है, कोई नुस्खा बताएं। तो अल्लाह ने फरमाया शहद और अंडे इस्तेमाल करो, इससे तुम्हारी कमजोरी दूर होती। तो पता चला हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कई सारी बीवियां थी, तो उनके मजहब में भी है। फिर आगे चलो, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मजहब तो ज्यादातर हजरत मूसा के मजहब पर ही है, इंजील तो ज्यादातर तौरात पर है। तो जब उसके अंदर इजाजत है तो ईसाइयों के अंदर भी इजाजत है। अब और आगे बढ़ जाएं, ऋग्वेद जो गैर मुस्लिमों की बहुत बड़ी किताब है, सफ़ा नंबर 108, सफ़ा नंबर 10,810, बाकायदा इसमें डॉक्टर मालिक राम ने लिखे हैं, क्या लिखे हैं कि एक मर्द को 1 से ज्यादा निकाह करने की इजाजत है। और कितने सारे गैर मुस्लिमों के बड़े बड़े शख्सियतों का मैं नाम तो नहीं लूंगा, बस इतना इशारा करूंगा, गैर मुस्लिमों के मजहब के बड़े बड़े पेशवा और बड़े बड़े जितने लोग गुजरे हैं, उन सब की 1 से ज्यादा बीवियां थी। तो सब जानते हैं कि कितनी बीवियां थी।
جب ہر مذہب کے اندر ایک سے زیادہ نکاح کرنے کی اجازت ہے تو اسلام دے ڈالا تو پھر اعتراض کیوں کرے؟ مذہبی اعتبار سے بات سمجھ میں آ گئی، ہر مذہب میں ہے، اسلام میں بھی ہے۔ دوسرا، سماج کے اعتبار سے سمجھو اسے، ایک سے زیادہ شادیاں کرنا کئی کو صحیح سماج کے اعتبار سے، کیوں؟ اس لیے کہ میرے عزیزوں، زیادہ تر پیدا ہونے میں مردوں اور عورتوں میں کوئی فرق نہیں، مرد بچے بھی پیدا ہو رہی، بیکو بچہ بھی پیدا ہو رہی، مگر مرنے میں مرد مانے زیادہ مرتی ہیں بیکوں کے مقابلے میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنگ ہوگی تو جنگ کون لڑے گا؟ جا کر مرد احباب لڑیں گے، اس میں شہید کون ہوں گے؟ مرد احباب شہید ہوں گے۔ لاکھوں کی تعداد میں اگر مرد مر جائیں گے تو ان کی عورتیں کہاں جائیں گی؟ پہلی جنگ عظیم کب ہوئی؟ 1914 سے شروع ہوئی، 1918 تک 4 سال پہلی جنگ عظیم چلی، پہلا ورلڈ وار 4 سال چلیا، 80 لاکھ خالی فوجی مر گئے، 80 لاکھ مرد مانے مر گئے، ان کی عورتیں بیوہ ہو گئی۔ دوسری ورلڈ وار، دوسری جنگ عظیم 1939 سے 1945 6 سال جنگ چلی، 6.5 کروڑ مرد مر گئے اس کے اندر، 6.5 کروڑ۔ اور اس کے علاوہ مرنے کے علاوہ معذور کی کئی مرد ہو گئے، ہلاک کئی ہو گئے، لنگڑے للے کئی ہو گئے، پتہ نہیں کیا کیا ہو گئے، 6.5 کروڑ مردوں کا نقصان ہوا۔ اب ان کی عورتوں کا کیا ہوگا؟ عراق اور ایران میں جب جنگ ہوئی تو عراق کے اندر 1 لاکھ اور ایران کے اندر 80 پر 2000 عورتیں بیوہ ہو گئیں۔ اب ان کا کیا بنے گا؟ اچھا، سڑک میں جو حادثے ہوتے ہیں اس میں جو مرتے ہیں زیادہ تر کون مرتے ہیں؟ مرد مرتے ہیں، اس لیے کہ باہر مرد نکلتا ہے۔ تو جب زیادہ تر مرد انتقال ہوتے ہیں، مرد مر جاتے ہیں، تو ان کی عورتوں کا کیا بنے گا؟ پہلی ورلڈ وار جو جرمنی میں ہوئی تو اس کے بعد تو ایک مرد کے اوپر 3 عورتیں آتی تھی، اتنی تعداد عورتوں کی بڑھ گئی، مرد کم ہو گئے۔ اب جب آپ دوسرے نکاح کی اجازت نہیں دیں گے، تیسرے نکاح کی اجازت نہیں دیں گے، تو ان جو بیواؤں 6.5 کروڑ بیوائیں ہیں دوسرے ورلڈ وار میں، پہلی ورلڈ وار میں 80 لاکھ فوجیوں کی بیوائیں ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ یہ سماج کی ضرورت ہے، یہ سماج کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ زیادہ تر مرد احباب مرتے ہیں تو ان کی عورتیں کہاں جائیں گی؟ تیسری چیز، اخلاقی اعتبار سے اس کو سمجھیں۔ مثال کے طور پر کوئی عورت بچہ نہ جن سکے، یعنی اس کے اندر بچے کی پیدا ہونے کی کوالٹی نہیں ہے، اب اسلام یہ تو نہیں کہہ رہا کہ اسے چھوڑ دو، یہ چھوڑنا تو ظلم ہے نا، بچے نہیں ہو رہی کر عورت کو چھوڑ دینا کتنا بڑا ظلم ہے۔ یہ تو اسلام کیا بول رہا ہے؟ ان رندے نکاح میں دوسری عورت سے نکاح کرو، بچے کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اولاد تمہاری بہت بڑی نعمت ہے، اولاد سے تمہاری سلسلہ آگے بڑھتا ہے۔ اگر کوئی عورت کے اندر کمی ہے، ان کی وجہ سے اگر اولاد نہیں ہو رہی ہے تو پھر مرد دوسرا نکاح کرے، اسے نکاح میں رکھ کر برابر کے حق ادا کریں، یہ اخلاق ہے۔ اگر یہ اخلاقی معاملہ نہیں ہوتا تو پھر کیا حکم ہوتا؟ چھوڑ ڈالو اسے، بچے نہیں ہو رہی چھوڑ ڈالو، دوسرے میں کر لو۔ اخلاقی اعتبار کا انصاف یہ ہے، اسے بھی رکھو دوسرے بھی کرو تاکہ اولاد بھی ملے تمہیں۔ دوسری مثال اخلاقی اعتبار سے، اگر کوئی عورت اتنی بیمار ہو جائے یا ایسی بیماری کی شکار ہو جائے جس کی وجہ سے وہ اب مرد کو اپنے قریب نہیں آنے دے سکتی، تو اب یہ بیچارہ کیا کرے گا؟ مرد تو اچھا ہے، صحت مند، عورت بیمار ہو گئے تو اب کیا کریں گے؟ اب مرد کو دوسرے نکاح کی اجازت دیں گے، مگر اسے چھوڑنے کا حکم نہیں ہے۔ یہ بیمار ہوئی تو کیا ہوا، اس کی دیکھ بھال تیری ذمہ داری ہے، تو اس کی ذمہ داری ادا کر، ساتھ میں دوسرا نکاح کر کے اس کے ساتھ اپنی زندگی کو آگے بڑھا۔ اخلاقی اعتبار سے بھی یہی تقاضا ہے کہ اگر کوئی عورت کمزور ہے کسی وجہ سے تو اسے نکاح میں رکھے، دوسری کو لا کر اس کے ساتھ بھی زندگی گزارے۔ 3 چیزوں سمجھ میں آگا؟ ٹھیک ہے۔ مذہبی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے اور اخلاقی اعتبار سے تقاضا یہی ہے کہ ایک مرد کو ایک سے زیادہ طاقت اگر ہے، دولت اگر ہے، اخلاق اگر ہیں، انصاف اگر کر سکتا ہے تو پھر اسے اجازت دینی چاہیے، یہی تقاضا ہے۔ اب آخری ایک مسئلہ سمجھو، پوائنٹ، 1 سے 4 کو نوے کاٹا آپ کو ہے سو، پہلے 1 تھا، بعد میں اسلام 4 کروڑ کو بولیا کر نوے 10 12 تھے سو، وہاں سے کم کر کو 4 پوائنٹ ہمیں بس سمجھے، 1 تھا سو، ہمیں 4 نوے کرے سو، 10 12 لوگا کرتے تھے، ان کو کم کر کو 4 کو گھسیٹ لگیں سو۔
حضرت غیلان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، جب وہ اسلام کے اندر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری تو 10 بیویاں ہیں، میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا 4 کو رکھ لو، باقی 6 کو اچھی طرح سے کچھ دولت وغیرہ دے کر ان کو چھوڑ دو، کیونکہ اسلام میں اب 4 سے زیادہ اجازت نہیں ہے۔ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام کے اندر آئے 8 بیویاں تھیں، تو نبی نے فرمایا 4 کو رکھ لو، 4 کو اچھی طرح سے دے کر کچھ مال دولت تاکہ ان کا نقصان نہ ہو، ان کو چھوڑ دو تاکہ وہ دوسروں سے نکاح کر لیں، کیونکہ 4 سے زیادہ رکھنے کی اجازت اسلام میں نہیں ہے۔ حضرت نوفل 5 بیویاں تھی، نبی نے فرمایا 4 کو رکھ لو اور 1 کو چھوڑ دو 5 میں سے۔ تو یہ تو عرب کا دستور تھا کہ 10-10 12-12 کر لیتے تھے لوگ، 8-8 9-9 کر لیتے تھے، 6-6 7-7 کر لیتے تھے، تو اسلام نے وہاں سے گھٹا کر 4 پر لایا ہے کہ یہ تمہارے لیے۔ مگر انہوں نے تو کبھی اعتراض نہیں کیا، کیا حضرت ہمیں 10-10 کر لیتے تھے تو میں آپ کو 4 پلے لگا کے نہ کروں، انہوں تو کبھی بولے نہیں۔ تو پھر تمہارا اعتراض کیوں ہے کہ 1 سے زیادہ کرنے پر اتنا واویلا کیوں مچاتے ہیں پوری دنیا کے اندر؟ 4 عورتیں، یہ مسلمانہ 4 شادیاں، مسلمانہ 4، کون کر لیے 4 شادیاں؟ دکھاؤ تمہیں 1% تو بھی دیکھو پوری دنیا کے اندر۔ خواہ مخواہی اتنا اٹھایا گیا اس مسئلے کو کہ بعض مسلمان بھی پریشان اس سے، کیا کہ یہ مسئلہ کرو، حالانکہ وہ ہمیشہ مسلمانوں پر اور اسلام پر اعتراض کر کے مسلمانوں کو دفاعی حالت میں رکھنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو کیا بھی سوچنے دینا نہیں، ان کو خالی اعتراض کرتے رہنا، انہوں خالی جوابات دیتے رہنا، خالی جوابات۔ سوال کن بھی کرے تو اس کا جواب دینے سے پہلے سوال کو سوال ٹھوک ڈالو، انہیں وہاں پریشان ہو جانا، اس کا سوال سننے کو پریشان ہو جانا ہوگا تمہیں، کیا کی کدھر کی کر کو۔ بعض دفعہ سوال انجانا بھی ہوتا ہے، تو اس جواب ڈھونڈنے کی تیاری میں نہ لگو، اس وقت سوال پر سوال لگا دو، پھر بات ختم ہو جائے گی۔ اگر کوئی آپ سے کہے کیا بھی تمہارے اسلام کے اندر 4 شادیاں ہیں نا، انصاف کیا کرو، کون کرے؟ پوچھو کون کرے، ڈھونڈ کو دے، پھر بات کریں گے۔ اسلام میں ہے بھی 4 شادیاں، کون کرے؟ تو کتنے کو جانتا ہے، دکھا، بات ختم ہو گئی، سوال پر سوال، بات ختم ہو گئی، تب اسے سمجھ میں آئے گا کہ یہ تو بالکل غلط بات ہے۔